بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تورات شریف میں ہے حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار نبی تھے۔ کثیر سونا ان کے پاس تھا، 14,000 بھیڑ بکریاں ان کے پاس تھی، 6,000 اونٹ تھے، 1,000 بیل گائیں تھی، 1,000 دراز گوشت تھے اور کثیر غلام و کنیزیں ان کے پاس تھی۔ عزیزان محترم، آج ہم واقعہ سنیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ وہ ایوب علیہ السلام جن کا دو مشہور نبیوں کے ساتھ قریبی رشتہ ہے۔ رشتے میں حضرت ایوب بادشاہ مصر حضرت یوسف کے داماد لگتے ہیں۔ حوالہ صراط الجنان، سورہ صاد، آیت نمبر 44، باحوالہ فتاوی رضویہ۔ دوسرا رشتہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مشہور نبی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت لوط ماموں ہیں اور حضرت ایوب بھانجا ہیں۔ عزیز ساتھیو، اللہ پاک نے حضرت ایوب کی بڑی تعریف بیان کی ہے قرآن پاک میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ پاک فرماتا ہے بے شک ایوب بہت بڑا صبر کرنے والا تھا، بہت بڑا صابر تھا، کیا ہی اچھا بندہ تھا، یقیناً وہ بہت گریہ زاری کرتا تھا۔ خزائن العرفان میں ہے، حضرت ایوب اپنی سخت لمبی بیماری پر صبر کرنے سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت ایوب کو نہ صرف سخت لمبی بیماری سے آزمایا بلکہ آپ کو ایک بڑے سانحے سے بھی آزمایا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت ایوب اپنی شہزادی بیوی، اپنی پیاری بیوی میشا بنت یوسف کے ساتھ گھر سے باہر کہیں گئے تھے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی ہے جو حضرت ایوب کی بیوی ہیں۔ حضرت ایوب اپنی بیوی بنت یوسف کے ساتھ گھر سے باہر کہیں گئے تھے کہ اس دوران حضرت ایوب کا گھر مکان گر گیا۔ آپ کی تمام اولاد مکان کے ملبے کے نیچے دبنے کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ اسی سانحے میں ہزارہا اونٹ، ہزارہا بھیڑ بکریاں بھی مر گئیں، سینکڑوں بیل گائیں بھی مر گئے۔ جب آپ کو اس عظیم سانحے کی خبر ملی تو حضرت ایوب نے صبر و تحمل کا پہاڑ بن کر کہا، یہ میری اولاد، یہ میرے اموال میرے خدا کے تھے، اس نے واپس لے لیے، جس نے دیا تھا اسی نے واپس لے لیا، میں اپنے رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اس سانحے کے بعد حضرت ایوب بیمار ہو گئے اور بیماری بڑھتی چلی گئی، تمام جسم پر چھالے اور پھوڑے نکل آئے، پورا بدن زخموں سے بھر گیا۔ اس بیماری میں سب لوگوں نے حضرت ایوب کا ساتھ چھوڑ دیا، سب نے بے وفائی کی سوائے آپ کی بیوی بنت یوسف نے۔ آپ کی پیاری بیوی بنت یوسف نے آپ علیہ السلام کی کمال مثالی خدمت کی۔ کثیر سالوں تک مسلسل حضرت ایوب شدید بیمار رہے، لیکن اس کے باوجود بادشاہ مصر حضرت یوسف کی بیٹی نے اپنے خاوند کی مثالی خدمت کی۔ بالآخر جب حضرت ایوب کی بیماری حد سے بڑھ گئی تو حضرت ایوب نے گڑ گڑا کر اللہ پاک سے اپنے لیے فریاد کی، عرض کی، اے میرے رب، مجھے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے، اے میرے رب مجھ پر رحم فرما، اے میرے رب مجھے شفائے عاجلہ عطا فرما۔ عزیز ساتھیوں، پتہ چلا مصیبت دور ہونے کے لیے، مصیبت دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا یہ صبر ہی میں شامل ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضرت ایوب کو حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، زمین سے چشمہ جاری ہوگا، اس چشمے سے غسل کرو اور اس کا پانی پیو، شفا یاب ہو جاؤ گے۔ حضرت ایوب نے ایسا ہی کیا، دستی فوراً مکمل طور پر بیماری دور ہو گئی اور برسوں پرانے زخم بھی ٹھیک ہو گئے۔
عزیزان محترم، جس زمانے میں حضرت ایوب شدید بیمار تھے، اس زمانے میں حضرت ایوب نے اپنی بیوی بنت یوسف کے بارے میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے ناراض ہو کر قسم اٹھا لی تھی۔ غصے سے اپنی بیوی بنت یوسف سے کہا، اے میشا، جب میں شفا یاب ہو جاؤں گا تو خدا کی قسم تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا۔ اپنی شفا یابی کے بعد حضرت ایوب اپنی قسم پوری کرنے کے بارے میں حیران تھے کہ میں کیا کروں، کیسے بے قصور بیوی کو 100 چھڑیاں ماروں۔ تب اللہ پاک نے آپ کو اس پریشانی سے نکلنے کا حل سمجھایا اور فرمایا، 100 چھڑیوں کا بنڈل لے لو، 100 چھڑیوں کا بنڈل بنا لو اور ایک ہی دفعہ میں وہ بنڈل اپنی بیوی کو مارو تو 100 چھڑیاں مارنے کی قسم پوری ہو جائے گی۔ عزیز ساتھیو، آخر میں ایک انتہائی اہم بات سنتے جائیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 کے تحت تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے، انبیاء کرام کے جسم میں کیڑے پیدا نہیں ہو سکتے، نہ انبیاء کرام کی حیاتی میں، نہ ہی انبیاء کی مماتی میں۔ اللہ پاک نبیوں کو ایسی بیماری سے، ایسے زخموں سے دور رکھتا ہے کہ جس بیماری سے لوگ گن کھاتے ہوں، پاس بیٹھنے سے کتراتے ہوں۔ اللہ پاک ایسی بیماری سے نبیوں کو دور رکھتا ہے۔ لہٰذا حضرت ایوب کا قصہ سناتے ہوئے ہرگز کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ حضرت ایوب کے زخموں میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔ یہ بے ادبی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، اگر کوئی قصہ گو یوں کہتا ہوا سنائی دے۔